علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر احمد۔ ناظرین، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم ایجوکیشن کسی بھی معاشرے میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ اگر قوموں کی تقدیر بدلی ہے تو وہ تعلیم کے ذریعے ہی بدلی ہے، اور موجودہ حکومت کا یہ نعرہ تھا پرائم منسٹر کی ترجیحات میں ایجوکیشن اور ہیلتھ ایک بڑی ترجیحات میں شامل تھی۔ اس وقت میرے ساتھ ایجوکیشن میں جن کی بہت گرفت ہے اور سینئر جرنلسٹ ہے یوسف عباسی موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے موجودہ گورنمنٹ نے کس حد تک اپنے وعدوں پہ عمل درآمد کیا ہے، اور اس سسٹم کو جو انگریز کا نظام تعلیم تھا اس میں کس حد تک تبدیلی کی گئی ہے یا نہیں گئی۔ جی عباسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ تعلیم کے بل بوتے پہ ہی قومیں بنتی ہیں اور ترقی بھی کرتی ہیں۔ یہاں پر یہ بڑی قابل فکر بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی نے ایجوکیشن کو اس طرح سے لیا نہیں۔ پہلی ترجیحات میں کہا ضرور گیا اور پہلی ترجیحات میں اس کو لکھا ضرور گیا کاغذوں کے اوپر، لیکن کسی نے اس کو پہلی ترجیح نہیں سمجھا، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان میں نظام تعلیم جو ہے بری طرح متاثر ہوا۔ بہت سارے طبقاتی نظامات تعلیم آئے، بہت سارے نصابات آئے، بہت سارے سسٹم ایسے آئے جنہوں نے ہماری قوم کو، ہونہاروں کو علم کی بنیاد پہ ایسا ڈیوائڈ کیا ہے کہ وہ اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ ان حالات میں اگر آپ میری جہاں تک آبزرویشن ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے اس نے 2-3 کام بڑے اچھے کیے ہیں، بہت اچھے کیے ہیں۔ ایک، اس نے سنگل نیشنل کریکولم نافذ کر دیا ہے، اور وہ سنگل نیشنل کریکولم کو اگر ہم اردو میں کہیں تو یکساں نصاب تعلیم ہے۔ اور یکساں نصاب تعلیم کی ضرورت اس وجہ سے بھی تھی کہ سرکاری اسکولوں سے لے کر جتنے بھی اچھے انگلش میڈیم، ایلیٹ کلاس، جتنے بھی اسکول ہیں ہمارے ملک میں، ان سب میں نصاب کو ایک جیسا بنا دیا جائے۔ اور اس میں ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی کتاب ہوگی اور اسی کے اوپر سارا رٹائزم شروع ہو جائے گا، بلکہ ایک فریم ورک بنایا گیا ہے، ایک نصاب کا فریم بنایا گیا ہے کہ اس فریم کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنی درسی کتب کو تیار کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ ہیلپنگ بک استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ فریم ورک وہی رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جو ایک اور اچھا کام کیا ہے، وہ سب سے اچھا کام یہ ہے کہ جو تعلیم تھی اس کو لٹرلی پہلی ترجیحات میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اور اس کی ایک مثال یہ میں نے آپ کو دی یکساں نصاب تعلیم کی، اور دوسری مثال یہ تھی کہ انہوں نے اسکول سسٹم ایجوکیشن سسٹم کو، کالج ایجوکیشن سسٹم کو اور یونیورسٹی ایجوکیشن سسٹم کو انٹر لنک کیا ہے۔ انٹر لنک اس حوالے سے کیا ہے کہ پہلے آپ جب میٹرک کرتے تھے تو آپ کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ آگے ہم نے کیا کروں، یا آپ نے ایف ایس سی کر لی، اس کے بعد آپ کے نمبر اچھے نہیں آئے تو پھر آپ آئی ٹی کی طرف گھس گئے، یا آپ کامرس کی طرف گھس گئے، یا آپ کسی اور غیر ضروری ڈسپلن میں چلے گئے۔ اب گورنمنٹ نے ایک سیمسٹر سسٹم کے تحت ایک ایسا نظام تعلیم بھی نیا متعارف کرایا ہے جس کو آپ تعلیمی پالیسی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں 2-3 دن پہلے یہ منظور کی گئی ہے۔ اس کے اندر بچہ جو ہے وہ علم و تحقیق میں پرائمری جماعت سے ہی مصروف ہو جائے گا، اور اس میں یہ بھی ایک چیز ختم کر دی گئی ہے کہ جو میٹرک کا بھار تھا، جو 10ویں کلاس کا بھار تھا کہ 10ویں کریں گے تو نوکری ملے گی اور پھر آگے کچھ بنے گا، اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ میٹرک کے امتحان کو بورڈ کے ذریعے سے ختم کر دیا جائے، اور یہ سیمسٹر سسٹم 8ویں سے شروع ہو جائے گا اور 12ویں کا صرف امتحان ہوگا۔ اس کے بعد پیرالل یہ آگے 4 ایئر پروگرام، آنرس پروگرام ہے، اس کے بعد پی ایچ ڈی ہے۔ لیکن ان میں ایک قباحت ہے جس کی طرف توجہ دلانا بڑا ضروری ہے، جس کی طرف وزیر اعظم کی توجہ دلانا بڑی ضروری ہے کہ آپ جب سیمسٹر سسٹم میں جاتے ہیں تو آپ کو ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے کوالیفائڈ اچھے ٹیچر بھی چاہیے، اور اچھے ٹیچرز کے لیے آپ کو ایسی ڈگری چاہیے جو ٹیچر کے سے ریلیٹڈ ہو، جیسے ایم ایڈ ہے، بی ایڈ ہے، یا ان سے ریلیٹڈ ہی کوئی ڈگریاں جو ہیں اسی کو شروع کیا جائے۔ اب اس میں نا ایک تو بات ہو رہی ہے نظام تعلیم کے حوالے سے، ایک ہے طریقہ تعلیم۔ دیکھیں، طریقہ تعلیم ہے کہ آپ نے کس زبان میں تعلیم دینی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان، ایک بڑی اچھی بات بتاتا ہوں میں، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی۔ اچھا، میں آپ کو پہلے تو ایک وضاحت کر دوں کہ میں کسی بھی گورنمنٹ کا فالوور نہیں ہوں، نہ میں کسی سیاسی جماعت کو اس طرح سے وہ کرتا ہوں پروموٹ کیا۔ یہ جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے۔ آپ کی ایفیلیشن نون لیگ سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، کسی سے بھی ہو، لیکن جو کام کرے اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ یہ بڑا ہی پیارا آپ نے کویسچن کیا، بہت اعلیٰ کویسچن کیا۔ سوال میرا پورا نہیں ہوا تھا، آپ سمجھ گئے؟ ہاں جی، میں سمجھ گیا تھا،
اور وزیر اعظم نے یہ ایسا کام کیا ہے جس کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب کی. انہوں نے اتنا زبردست کام یہ کیا ہے, انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ پاکستان میں نصاب تعلیم اور انداز تعلیم اور طریقے تعلیم ایک لینگویج اردو زبان کر دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ پیرالل یہ لکھا ہے کہ انگلش بطور انگلش سبجیکٹ شامل رہے گا, پلس آپ اپنی علاقائی زبان میں بھی بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں تاکہ ان کو فوراً سمجھ آ جائے. جیسے بلوچی ہیں, سندھی ہیں, پنجابی ہیں یا خیبر پختونخوا کا ہے کہ بچے کو سمجھ آنی چاہیے. پیپر وہ اردو میں ہی دے گا اور اس کو ڈیول لینگویج کا اختیار بھی دے دیا کہ وہ انگلش اور اردو دونوں میں دے سکتا ہے. اور ٹیچر کو بھی یہ اختیار دے دیا گیا کہ اگر بچے کو سمجھ نہیں آ رہی انگلش اردو تو وہ اس کو علاقائی زبان میں, اگر اس کو پنجابی سمجھ آتی ہے تو وہ پنجابی میں اس کو سمجھا دے کہ یہ سوال کیسے حل کرنا ہے. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. اچھا, یہ حکومت کا بڑا احسن اقدام ہے کہ یہ طریقہ تعلیم انہوں نے تبدیل کیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے کہ یا ہماری معاشرے کے لیے کس حد تک بہتر ہے کہ یہ تو انگریز کا اس دور میں جو اس کی ضروریات تھی, یہاں پہ اس کو لیبر چاہیے تھی, اس کو ایک کلیریکل سٹاف چاہیے تھا, لیکن اس میں جو ابھی تک تبدیلی کس حد تک حکومت کرنے جا رہی ہے وہ طے کرے کہ ہمارے معاشرے میں ترجیحات کیا ہے. ٹیکنیکل سٹاف کی کتنی ضرورت ہے, ہمیں موبائل میکر کی کتنی ضرورت ہے, ہمیں گاڑیاں بنانے والے افراد کی کتنی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو یہی ایک جو نظام تعلیم ہے وہ کلیریکل سٹاف پیدا کر رہا ہے, وہ ایک انتظامی افسران پیدا کر رہا ہے. ڈی سی او, ڈپٹی کمشنر ہے, کمشنر ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بڑا افسر بن جائے یا اس کو سر ملے کہ نہیں. دیکھیں, آپ نے بڑا ٹھیک کہا ہے کہ یہ انگریزوں کا نظام تھا. اور دوسری بات جو آپ نے کی وہ بڑی اہم ہے, یہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا. اور قائد اعظم نے کامرس کی جو ایجوکیشن تھی اس کے اوپر انہوں نے زور دیا تھا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار جو ہے نا وہ کامرس ایجوکیشن پہ ہے, اس کا فروغ کیا جائے. کہ یہ جو حکومت کہتی ہے کہ اتنے لاکھ بچے تعلیمی اداروں میں نہیں ہیں, اور دوسرا طرف یہ ہے کہ تعلیمی ادارے بھی نہیں ہیں, اور اس میں فائدہ اٹھا رہا ہے. اور تعلیمی مافیا, میں اس کو مافیا کا نام دوں گا, پرائیویٹ سیکٹر میں بڑے بڑے تعلیمی ادارے جو بہت زیادہ فیسز لیتے ہیں, اور ماں باپ کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ سرکاری تعلیمی اداروں میں جگہ نہیں ہوتی, میرٹ پہ پورے نہیں آ رہے ہوتے, اور وہ پھر لا محلہ ان کو پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں داخل کروانا پڑتا ہے. حکومت کو اس بارے میں بھی کوئی سوچنا چاہیے کہ حکومت کوئی کام کر رہی ہے. اتنے شاندار کیمپس ہے سرکاری تعلیمی اداروں کے, بڑے بڑے گراؤنڈ ہے اور خستہ حالت اس میں بلڈنگز ہے. میں یہ پچھلے دنوں گیا ہوں اسلامیہ کالج کوپر روڈ, اس کے ایسے آثار قدیمہ ہیں, اس کے اندر کلاس روم ایسے خستہ حالت ہے, تو کوئی ماں باپ نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ بچہ, حالانکہ بڑی مائنر اس کی فیسز ہوتی ہیں. اس کے باوجود اس طرح کے کالجز میں بھی بچوں کو اور بچیوں کو داخلہ نہیں ملتا. یہ بتائیں حکومت کچھ کر رہی ہے؟ اچھا, پہلی تو اس میں میرے ذہن میں فوری طور پہ ایک بات آئی ہے. بہت سارے ڈاکٹر پبلک سروس کا امتحان دیتے ہیں, وہ جا کے کسی اور شعبے میں بیٹھ جاتے ہیں. ایسے ہیں بہت سارے, اور بھی انتظامی شعبے میں چلے گئے. اس پہ ایک اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ بہت ساری بچیاں جو میڈیکل کرتی ہیں اس میں 80% نہیں تو 70% مسٹ ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں. حکومت نے اس حوالے سے کوئی اقدام کیا کہ بھئی ایک لڑکی جو کام کرنا چاہتی ہے, ڈاکٹر بن کے ملک کو قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہے, اس کی جگہ ایک ایسی بچی کو داخلہ مل جاتا ہے, اگرچہ وہ اوپن میرٹ پہ ہی ملتا ہے, اور وہ جاب نہیں کرتی. نہیں, اصل میں یہ پتہ کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پرسنل رویے پہ. کیونکہ ہم جو ہے نا, جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہمارا بالخصوص جو ہمارا معاشرہ نا, یہ مردانہ معاشرہ. یہ عورت کی آزادی کو یا عورت کی اپرچونٹی کو, آزادی مین کہ اپرچونٹی جو اس کی صلاحیت ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جس گھر میں اگر بیوی زیادہ پڑھی لکھی ہے اور خاوند کم پڑھا لکھا ہے تو وہ اس سے ویسے ہی جالس ہونا شروع ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ اسی کی بیوی ہوتی ہے, اسی کے گھر کو بنا رہی ہوتی ہے اور اسی کے بچوں کو اس نے تعلیم دینی ہوتی ہے, اچھی تربیت دینی ہوتی ہے, لیکن وہ اسی سے جالس ہو رہا ہے کہ میرے کو زیادہ پڑھی لکھی گئی ہے نو میرے تو رو پانا چاہتی. یہ ہمارا ہے مردانہ معاشرہ. اس رویے کو بدلنا ہوگا. میل ڈومینیٹ سوسائٹی ہے, اس کو بدلنا ہوگا. اس کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ان مردوں کو بھی تعلیم یافتہ بنانا ہوگا جو عورتوں کو, پروفیشنل عورتوں کو ان کے پروفیشنل میں جانے کی اجازت نہیں دیتے اور اپنے گھروں میں ٹاکی پہنچا یا ہانڈی روٹی کے لیے تک محدود کر لیتے ہیں. لیکن گورنمنٹ نے ایک فیسلٹی دی ہے. گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی ایسے بچے ہیں جن کی عمر 5 سال سے زیادہ ہے اور 13 سال 14 سال تک ہیں, ان کو سرکاری اسکولوں میں داخلہ دیا جائے.
पंजाब की सतह तक वो तकरीबन बच्चे 90 लाख हैं और उन 90 लाख बच्चों को खपाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कम से कम कुछ भी नहीं तो 500 नए स्कूल चाहिए, क्योंकि वो पुराने स्कूलों में जो पहले से बने हुए उसमें खप नहीं सकते। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने स्कूलों को अपग्रेड नहीं किया, उनके नए ब्लॉक्स नहीं बनाए, उनके नए क्लासरूम नहीं बनाए, जिसकी वजह से ये इबाम हो रहा है कि जो बच्चे बाहर हैं वो बाहर ही रह जाते हैं, जो बच्चे स्कूलों में हैं वो स्कूलों से हद तक महदूद रह जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है देखें उसको भी उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है उनकी फ़ीसों के हवाले से। अब ये इंशाल्लाह जो अगला साल आ रहा है 2021 का, इसमें आपको खुशखबरी मिलेगी कि गवर्नमेंट एक रूल ऐसा ला रही है कि कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से निसाब नहीं बना सकेगा, कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से फ़ीस नहीं बढ़ा सकेगा, कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से फ़ीस बज़ोर दस्त बाजू जिसे कहते हैं कि वो उससे निकलवा नहीं सकेगा। वो हर कैटेगरी बन रही है और इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि कौम की जान अब इन खराफात से भी छुट जाएगी। जी, जिस तरह आपने सुना हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, और मेरा ख़्याल है कि एजुकेशन रिपोर्टिंग में जितनी इनकी गिरफ्त है किसी और रिपोर्टर की नहीं है। और इन्होंने जिस तरह इनका फरमाना था कि हुकूमत ने पहली दफ़ा मौजूदा गवर्नमेंट ने इसमें कोई बेहतरी लेके आ रही है और इसमें तरीक़ा तालीम में भी तब्दीली लेके आ रही है और निज़ाम तालीम यकसा निज़ाम तालीम राइश करने जा रही है। और इसमें रिसेंटली बड़े अहम इक़दाम हुए हैं और ज़ाहिर है कि आपको पता है कि जो इक़दाम कदम उठाया जाता है उसको आवाम तक पहुँचते पहुँचते कुछ अरसा लगता है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। तनवीर अहमद, सिटी न्यूज़, लाहौर।